پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہم نے آپ کی 8ویں کتاب سے لیا ہے، 8ویں جماعت سے لیا ہے، اور موضوع ہمارا جو ہے وہ ہے افوی ماحولیاتی آلودگی۔ بچوں، سب سے پہلے آپ اپنی کتاب کھولیں اور صفحہ نمبر 115 پہ آ جائیں۔ ہاں بچوں، صفحہ نمبر 115، افوی ماحولیاتی آلودگی۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آلودگی کسے کہتے ہیں۔ بچوں، آلودگی کے معنی ہیں گندگی، فضا میں میلا پن۔ آلودگی کے معنی ہیں گندگی، فضا میں میلا پن۔ اب ہم دیکھیں بچوں فضا کسے کہتے ہیں۔ فضا بچوں کہتے ہیں ماحول کو، زمین کے چاروں طرف ہوا کا کرہ۔ زمین کے چاروں طرف ہوا کا ایک غلاف ہے، زمین کو جو چاروں طرف سے گھیرے ہوا ہے اسے ہم کرۂ ہوا کہتے ہیں، اسے ہم کرۂ ہوا کہتے ہیں۔ تو بچوں، جب ہم اپنے ماحول پہ نظر دوڑائیں گے، جب ہم اپنے ماحول پہ نظر ڈالیں گے تو بچوں ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماحول میں جو ہے کسی نہ کسی قسم کی آلودگی پائی جاتی ہے۔ ہمارے ماحول میں جو آلودگی پائی جاتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے، ہمارے ماحول کیسے گندا کرتی ہے، ہمارا ماحول کیسے آلودہ ہو جاتا ہے، اس کے بہت سارے کارن ہیں۔ اس کے لیے بہت ساری چیزیں ذمہ دار ہیں۔ جیسے بچوں ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں گے تو ہم دیکھیں ہمارے گلی کوچے، ہم اپنے گلی کوچوں میں غلاظت کے، گندگی کے ڈھیر دیکھتے ہیں۔ ہمارے گلی کوچے غلاظت کے ڈھیروں سے بھرے پڑے ہیں۔ تو بچوں، ان گلی کوچوں میں یہ گندگی ڈالنے کے لیے کون ذمہ دار ہے اور اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ گندگی کی وجہ سے کئی قسم کی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں، بیماریاں پھوٹنے کا اندیشہ رہتا ہے، پھوٹ پڑتی ہیں۔ نمبر 2، جب ہم سڑک پہ نظر دوڑائیں گے، ہمارے ارد گرد جو سڑکیں ہیں ان پہ دن کو موٹر گاڑیاں دوڑتی رہتی ہیں، 24 گھنٹے موٹر گاڑیاں، کئی طرح کا ٹریفک جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور ان موٹر گاڑیوں میں جو تیل جلتا ہے، ان سے جو دھواں خارج ہوتا ہے، جو یہ گاڑیاں دھواں اگلتی ہیں، یہ دھواں بھی ہمارے ماحول میں مل جاتا ہے۔ ہمارے ارد گرد جو کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں اور کئی طرح کی چمنیاں ہیں جو ان سے دھواں خارج ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے ماحول کو آلودہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں، مشینوں کا شور جو ہے، مشینوں کی جو آواز ہے، زوردار آواز ہے، وہ بھی ہمارے کانوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ جو ہمارے یہاں پہ تالاب تھے، دریا تھے، ندی نالے تھے، کبھی تو ان میں صاف شفاف پانی بہتا تھا، اس پانی کا ہم استعمال کرتے تھے، وہ قابل استعمال ہوتا تھا، پینے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، باقی ضروریات کے لیے اس پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن آج کل جو ہمارے
ندی نالے ہیں، دریا ہیں، جو پانی ان میں بہتا ہے وہ قابل استعمال نہیں ہے. حتیٰ کہ ہمارے پاس جھیل ڈھل ہے، دریائے جہلم ہے، توی ہے، ان ذخائر کو بھی ہم نے آلودہ کر دیا، گندا کر دیا. جھیل ڈھل کا پانی جو کبھی صاف شفاف ہوا کرتا تھا، اب اس میں جتنا بھی کچرا ہے شہر کا وہ ڈھل میں جاتا ہے. ڈھل جو کبھی اپنے سائز کے لحاظ سے اپنے صاف پانی کے لیے مشہور ہوا کرتی تھی، اب وہاں اس کا دائرہ تنگ ہو گیا ہے، سکڑ گئی ہے. اس طرح جہلم جو ہے اس کا پانی تو اب ہم کپڑے دھونے کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں. جتنے بھی اس کے علاوہ جو ہمارے ندی نالے ہیں اس پہ لوگوں نے بیت الخلا تعمیر کر دی ہیں. جتنا گھر سے کچرا آتا ہے، گندگی آتی ہے، وہ لوگ جا کے انہی کناروں پہ پھینک دیتے ہیں، جس سے ہمارے اس صاف پانی کے ذخائر جو ہیں، ندی نالے ہیں، دریا ہیں، وہ آلودہ ہو رہے ہیں اور ہم بڑی تیزی سے انہیں کھوتے جا رہے ہیں، کھو رہے ہیں. ایسا وقت آئے گا، اللہ نہ کرے کہ ہم ان جیسی چیزوں سے محروم ہو جائیں. اس کے علاوہ ہمارے کھیتوں میں جو ہم کیڑے مار دوائیاں استعمال کرتے ہیں، باغوں میں، کھیتوں میں، فصلوں کے لیے جو ہم کیڑے مار دوائیاں استعمال کرتے ہیں، اس کا اثر بھی پڑتا ہے. جب بارش ہوتی ہے تو یہی چیزیں جو ہیں پانی میں مل کے پانی کی جو مخلوق ہے اس سے بھی نقصان پہنچاتی ہیں. ہماری مچھلیاں جو ہیں ان پہ اثر پڑتا ہے، وہ مر جاتی ہیں ان کیڑے مار دوائیوں کی وجہ سے. جو دریاؤں کے کنارے بستیاں ہیں وہاں جب ہینڈ پمپ نصب کیے جاتے ہیں، پینے کے لیے پانی کو کھوجا جاتا ہے، تو جو اس سے پانی کی کوالٹی آتی ہے وہ بھی پینے کے قابل نہیں ہوتی. تو اس سب کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ایسا سب کس طرح ممکن ہوا؟ یہ آلودگی کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ تو بچوں، باقی آئے